لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين النبي القرشي المكي المدني الهاشمي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغوصهم منكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشفاعتهم وولايتهم وطهارتهم وشجاعتهم وفصاحتهم وبلاغتهم وحمایتهم وتشہیم اجمعین من یومنا ھذا قیام الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف سورہ نساء کی آیت نمبر 59 سے میں نے اپنے وجود کو آپ کی خدمت میں مشرف کیا کہ جس میں خالق کائنات مالک کل کائنات اپنی کتاب محکم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو. اے ایمان لانے والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم. آج 9ویں مجلس ہے یہ محرم کی. کل کی مجلس میں نے خطاب کیا تھا کہ جس میں بتایا تھا کہ اللہ کی اطاعت، تھوڑی سی گفتگو کی تھی اس موضوع پہ، تھوڑی سی اور کر دوں انشاءاللہ پھر آپ کی زحمت تمام، کہ اطیعوا اللہ اس پر بحث نہیں ہے. بحث ہے تو اطیعوا الرسول پر بھی بحث نہیں ہے. اب آ کر اولی الامر منکم پہ بحث ہو رہی ہے کہ ہر ایک نے اولی الامر منکم سے مراد، کسی نے برادران اہل سنت نے بھی لکھا کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت. اب بعض تفسیر بیضاوی میں بھی، تفسیر منار میں بھی اور بھی دیگر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ چاہے ظالم ہو چاہے جابر ہو اس کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ وہ اولی الامر منکم کی منزل پہ آ جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ بتایا کہ نہیں، معصومین کی حدیث ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اولی الامر منکم سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس لیے کہ ہم اسی کی اطاعت، عقل کیا کہتی ہے کہ ہم اس کی بات مانیں جو ہمیں صحیح راستہ دکھائے. جو جھوٹ بولے وہ کبھی اولی الامر نہیں ہو سکتا، ہمارا اولی الامر ہو ہی نہیں سکتا. جو دغا بازی کرے وہ اولی الامر ہو ہی نہیں سکتا. جو امیر مکر و فریب کرے وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا. اولی الامر وہی ہوگا جو دنیا کے لیے کام کرے، لوگوں کو بھلائی کے راستے دکھائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد. اولی الامر منکم کی اطاعت کرنا ہے. اب رسول کی اطاعت کے دیکھیے اب کیسے اطاعت کی جائے. تاریخ میں ہے کہ جب کائنات کا سب سے بڑا رسول، سب سے بڑا پیغمبر، ہمارے رات کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلے. چونکہ ان کی اطاعت ہر ایک پر واجب ہے، تو کافروں کے بچوں نے مارنا، مشرکوں کے بچوں نے مارا. آئے چچا جان کے پاس اور آ کے کہتے ہیں چچا جان، میں جب بھی دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں تو کافر کے بچے، مشرک کے بچے یہ مجھے ستاتے ہیں، یہ مجھے مارتے ہیں. جب یہ کہا تو جناب ابو طالب پہنچے کافروں کے گھر پہ، مشرکوں کے گھر پہ، اور کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کے بچے میرے بھتیجے کو مارتے ہیں، کیا کہنے، آپ کے بچے میرے بھتیجے کو ستاتے ہیں. تو کافروں نے، مشرکوں نے جواب یہ دیا
اے ابو طالب آپ بیچ میں نہ آئے، یہ بچوں کے معاملات ہیں اور بچوں کے معاملات میں بڑوں کو نہیں بولنا چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑوں کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں بڑوں کو نہیں بولنا چاہیے. لہذا اے ابو طالب آپ چلے جائیں، یہ بچے کے معاملات ہیں، کبھی آپس میں کھیلتے ہیں کبھی لڑتے ہیں. جناب ابو طالب نے بھی اس بات کو سنا اور اس کے بعد گھر پر پلٹ آئے کہ ٹھیک ہے اب جب یہی بات ہے تو اب یہی ہوگا. کیا کریں. یہ دیکھیں اب اس موضوع سے یہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنے بھتیجے محمد کی تبلیغ کے دین کے بیچ میں جو مشرک کے بچے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ابو طالب جا کے کہہ رہے ہیں میرے بھتیجے کو نہ مارو. یہ بتا رہے ہیں اپنا ایمان ثابت کر رہے ہیں ابو طالب. اگر ابو طالب کافر ہوتے، اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو جناب ابو طالب کہہ دیتے کہ مارے یا نہ مارے مجھ سے کیا مطلب ہے. لیکن خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ابو طالب کر کے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کہا جب بچوں کے معاملات ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. گھر پہ آئے، محمد کو سینے سے لگایا، محمد اب گھبرا مت. علی کو بلایا، میرے لال علی ذرا قریب آؤ. سینے سے لگایا اپنے بچے کو اور اس کے بعد محمد کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کے کہا اے میرے بچے آج کے بعد تو محمد کی حفاظت تو کرنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کافروں نے، مشرکوں نے کیا کہا تھا کہ ابو طالب بیچ میں نہ آئے آپ، یہ بچوں کے معاملات ہیں. لہذا جناب ابو طالب نے بچوں کو معاملات کو بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا. کیا کہنے. اب اس کے بعد جب پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، دیکھیے اطاعت کیسے ہوتی ہے امام کی، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. اب پیغمبر اسلام اطاعت کے لیے پیچھے پیچھے میرے مولا علی ادھر جیسے ہی پیغمبر اسلام آگے بڑھے کافروں کے بچوں نے پتھر اٹھائے. ابو طالب کے لال نے کھجوروں کی گٹھلیوں کو اٹھایا اور ابو طالب کے لال نے جو بچوں کو مارنا شروع کیا، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کے پاؤں ٹوٹ گئے. ماشاء اللہ. ارے کیوں نہ ہو. اب آپ حیران ہوں گے کہ کھجور کی گٹھلیوں سے علی جناب علی علیہ السلام مار رہے ہیں اور کافروں کے مشرکوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ رہے ہیں. کیوں نہ ہو وہ علی جس کے ہاتھوں پہ در خیبر کیا کہنے. سبحان اللہ بھائی. وہ علی اور اس کے بعد محمد کی حفاظت علی کے ہاتھوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے اطاعت پیغمبر جو علی بتا رہے ہیں اس طریقے سے اطاعت کرنی چاہیے. اور جب شب ہجرت کا معاملہ آیا تب بھی پیغمبر کے بستر پر علی سو رہے ہیں اور سو کر بتا رہے ہیں کہ ایسے اطاعت ہوتی ہے. میں کہوں گا یا علی، چونکہ میرے مولا ہزار رکعتیں نماز پڑھتے تھے راتوں میں، اس پر بھی لوگوں نے اشکال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی 1000 رکعت روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھیں. میرے مولا نماز پڑھ کے بتا رہے کہ دیکھو نماز کا حق یہی ہے اور ہم علی کے چاہنے والے ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ نماز کو اسی طرح ادا کریں. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ 1000 رکعت نہیں، مگر پھر بھی کم سے کم جو اللہ نے نماز ہم پر فرض رکھی ہے اس کو انجام دیتے چلے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ جس طریقے سے میرے مولا نے عبادت کی ہم بھی انہی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد 1000 رکعت روزانہ میرے مولا نماز پڑھتے تھے. اس بات پر کوئی اشکال نہ کر سکے لہذا آیت اللہ علامہ امینی صاحب القدیر کتاب جنہوں نے لکھی کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے میرے مولا کے اوپر، فوراً انہوں نے نماز شروع کی. ایک رات کئی راتوں انہوں نے دیکھا 1000 رکعت روزانہ وہ بھی پڑھنے لگے اور بتا دیا کہ جب علامہ امینی پڑھ سکتا ہے تو پھر علی کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. یعنی یہ محال نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ انسان 1000 رکعت پوری رات میں پڑھ لے. سبحان اللہ. تو پھر محمد کے بستر پر علی سو گئے. میں کہوں گا یا علی پیغمبر اسلام سے کہہ دیجئے کہ پیغمبر اسلام میں تو 1000 رکعت نمازیں پڑھتا ہوں، لہذا آج میں اگر آپ کے بستر پر سو گیا تو آج کی میری نماز رہ جائے گی. نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے عجب نہ والی آواز ہے پیغمبر کی اطاعت نماز سے افضل ہے. سبحان اللہ بھائی. اس کے علاوہ کوئی چیز نماز سے افضل نہیں ہے. ایک شخص نماز پڑھا تھا، پیغمبر اسلام نے اسے آواز دی
وہ نماز آرام سے پڑھنے لگا، اور نماز پڑھنے کے بعد آرام سے آیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہیں آواز دے رہا تھا، تم آئے نہیں۔ تو کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہی ہیں میں نماز میں مشغول تھا۔ پیغمبر نے بتایا کہ یہ بتا، نماز میں تم مشغول تھے لیکن تمہیں بلا کون رہا تھا؟ کیا کہنے، پیغمبر نے بتایا کہ جب پیغمبر یا امام بلائے تو نماز کو توڑ کر آنا ہے، سبحان اللہ۔ وگرنہ اس کے علاوہ نماز کی اہمیت کربلا کے میدان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے جیسے آگے بڑھے، سعید و زہیر نے فوراً یہ کہا مولا آپ جماعت پڑھائیے، ہم آنے والے تیر کو سینے پر لے رہے ہیں۔ سعید و زہیر بتا رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کے لیے انسان کو جان دے دینا بھی چاہیے، سبحان اللہ۔ اے کاش کہ نماز کی اہمیت کو انسان جان جائے۔ نماز تو دور کی بات، یہ خود جو اذان ہوتی ہے، جو صدائے ہوتی ہے اللہ اکبر کی، روایت میں ہے اگر اذان دینے کا، نماز تو چھوڑیے، نماز تو واجبات میں سے ہے، اگر اذان دینا مستحب ہے، اذان دینے والے کی فضیلت اگر معلوم پڑ جائے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اذان دینے کے لیے۔ کیا مگر اگر علی کا چاہنے والا ہے تو جیسے ہی اذان کی آواز آئے اللہ اکبر، سارے کاموں کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے عزیز ہے، سب سے والا ہے۔ چونکہ انسان کیوں نہیں ایسا کر پا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے مولا یہ بتائیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی خلق کیا، انسانوں کو بھی خلق کیا، اور اس کے بعد شیطان کو خلق کیا، جانور کو خلق کیا، تو یہ بتائیں انسان کب فرشتے سے افضل ہو جائے گا اور کب جانور سے بدتر ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا، سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے جب فرشتوں کو خلق کیا تو ان کے اندر خواہشات کو نہیں رکھا، شہوت کو نہیں رکھا، خواہشات کو نہیں رکھا، اور اگر اور عقل کو رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب جانور کو خلق کیا تو شہوت بھی رکھی، خواہشات بھی رکھی، مگر عقل کو نہیں رکھا۔ فرشتوں میں شہوت نہیں رکھی، عقل رکھی، خواہشات نہیں رکھی، عقل رکھی، مگر انسان کے اندر دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، عقل کو بھی رکھ دیا، شہوت کو بھی رکھ دیا، خواہشات نفس کو بھی رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر جو کوئی شخص، جو انسان اپنی خواہشات کو مار کے، شہوت کو مار کے، نفس کو مار کے اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا کیا کہنے، اور اگر کوئی شخص خواہشات پر عمل کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ جانور سے بدتر ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی لیے اسلام میں سقیفہ بھی ہے، غدیر بھی ہے۔ جو سقیفہ کو مانتا ہے، جو سقیفہ کو مانتا ہے وہ جانور سے بدتر ہے، جو غدیر کو مانتا ہے فرشتوں سے افضل ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیونکہ غدیر میں عقل رکھی ہے، خواہشات نہیں ہے، اور سقیفہ میں خواہشات ہے، نفسیات ہے۔ کیا کہنے، سمجھے آپ؟ آل محمد نے جو پیغام دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، کل بھی میں نے یہ بتایا تھا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے کردار پر عمل کرتے رہیں، اس لیے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، جو انسان نماز کو سبک سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے،
وہ روز محشر میں ہم سے کوئی امید نہ رکھے۔ اے اے مولا فرماتے ہیں تم نمازیں پڑھو، تم برزخ کا انتظام کرو، محشر میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا کہیں، اور نماز کے ذریعے برزخ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ ڈوبتے ہوئے انسان پر بھی نماز واجب ہے، اے اس لیے کہ نماز کی اہمیت کو پہچانے۔ کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نماز انسان کی قضا نہ ہو، بارگاہ الہی میں 2 مرتبہ سجدہ، 1 مرتبہ رکوع، یہ ہم بتاتے ہیں کائنات کو 2 مرتبہ سجدہ کر کے پروردگار تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا کہیں، اور جب انسان اس چیز کو عزم مصمم ارادے کے ساتھ کرتا ہے تو پھر خدا کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ خدا کے نزدیک پہنچتا ہے تو خواہشات کو مار دیتا ہے، پامال کر دیتا ہے، اور سیدھا پھر اس رب سے مل جاتا ہے۔ پھر آواز قدرت آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، سمجھے آپ کائنات میں کہ اس دنیا بھری دنیا میں سبحان اللہ، انسان کتنا خواہشات کی طرف جا رہا ہے۔ اور نماز، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ذہن میں رکھیے کہ نماز وہ چیز ہے کہ جسے ہر معصومین نے ایسے ادا کی، جب خود ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں، محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام کی بارگاہ میں، جب امام کی بارگاہ میں کوئی آتا تو امام اس کو نماز کی تاکید کرتے، اور پھر خود جب امام زین العابدین نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور وضو کرتے تو پھر ہاتھ کانپتے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا۔ لوگ پوچھتے کہ مولا آپ تو امام ہے، وقت کے امام ہیں، آپ کیوں اس طرح کانپ رہے ہیں؟ امام فرماتے میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ کیا کہنے، یا پھر اہل بیت کی نمازوں کو دیکھیے کہ نماز پڑھ رہے، تیر نکال دیا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ بارگاہ الہی میں اس طرح مشغول ہے کہ اب خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ اسی لیے میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا۔ کیا کہنے، اب اس سے بھی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ یعنی علی نے خدا کو دیکھا ہے۔ نہیں میرے بھائی، دل کی آنکھوں سے، بصیرت، کیا کہنے، دل کی آنکھوں سے اہل بیت نے خدا کو دیکھا ہے، اور جب دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر خدا نے بھی ان کو اپنے قریب کر لیا ہے، مقرب بندوں میں سے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھے، یہی وجہ ہے، یہی فلسفہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی۔ خود ہمارے آپ کے 7 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں ہے۔ ہارون رشید نے ایک فاحشہ عورت کو بھیجا کہ جاؤ امام کے خیالات کو متغیر کر دو، امام کو اپنی طرف کھینچ لو۔ جب وہ آئی ہے، امام سجدے میں تھے، امام کے سجدے کو دیکھنے کے بعد وہ خود امام سجدے میں گر گئی اور آ کے کہتی ہے اسے میں کیا بہکا سکتی ہوں، اس کا دل و دماغ تو خدا کی طرف ہے، اور جو خدا کی طرف ہوتا ہے اسے کوئی نہیں بہکا سکتا۔ کیا کہ یاد رکھیں، یہ پروردگار الہی کی بارگاہ میں حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہے اسے فراموش نہ کریں، اور یاد رکھیں کربلا کے میدان میں جو حسین نے اتنی قربانی دی ہے نماز کو بچانے کے لیے، خدا کی توحید کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا نا، فوج اشکیہ سے مخاطب ہو کے، کیا میں نے شریعت محمدی میں حرام کو حلال کر دیا یا حلال کو حرام کر دیا؟ کیا کہنے، تو کیا کہا؟ نہیں آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کہا پھر کیوں میرے قتل پر آمادہ ہو؟ تو کہا کیا آپ کے بابا کی دشمنی ہے؟ بابا کی کیوں دشمنی ہے؟ وہ اطیع الرسول، چونکہ علی مرتضیٰ خدا کے بعد پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، محرم کی 9 تاریخ آ گئی۔
یہ تاریخ کس کس کے مصائب پڑھے جائیں. جب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میرا مددگار؟ تو جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بیویوں میں کوہرام ہو گیا. امام خیمے کے اندر آئے، بہن زینب سے کہا بہن زینب کیا بات ہے بہن، کوہرام کیوں ہو گیا، اتنا گریا کیوں ہے، ابھی حسین زندہ ہے. کہنے لگے میرے بھیا تم نے استغاثہ بلند کیا. علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا لاؤ میری بہن زینب، میں مقصد کو سمجھ گیا اپنے بچے کے، لاؤ میرے علی اصغر کو مجھے دے دو. امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر میدان مقتل میں پہنچے. روایت میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ علی اصغر میرا 6 مہینے کا بچہ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر اسے ایک گھونٹ پانی دے دیا جائے. ایک مرتبہ جب یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ اس کے بعد پھر میرے مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں بچے کو جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیتا ہوں، جلتی دیتا ہوں، تم اسے خود ہی پانی پلا دو. روایت میں ہے کہ امام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی کربلا کی ریت پر رکھ دیا مگر کسی نے رحم نہ کھایا. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو دوبارہ اپنی آغوش میں لیا اور علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہا اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا ہو، ارے حجت کو تمام کر دو. جناب علی اصغر نے فوج اشکیا کی طرف دیکھا، اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر ہوئی زبان کو پھیرنا شروع کیا. ابھی جیسے ہی پھیرا تھا فوج اشکیا میں انقلاب آنا شروع ہو گیا. ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا اینا اینا ہرملا یکتا کلام الحسین، ارے ہرملا کیا دیکھتا ہے، جلدی سے حسین کے کلام کو قطع کر دے ورنہ فوجوں میں انقلاب آ جائے گا. جزاکم ربکم الخیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ شمر کے حکم سے، پسر سعد کے حکم سے ایک مرتبہ ہرملا نے 3 تیروں والا پھل نکالا اور اس کے بعد علی اصغر کی طرف بڑھانا شروع کیا. ایک مرتبہ ایک تیر چوک گیا. ایک مرتبہ کسی نے کہا ارے تو اتنا بہادر تھا، تیرا نشانہ کیسے چوک گیا، تیرا نشانہ کیسے چھوٹ گیا. کہتا ہے میں کیا کروں، جیسے ہی میں نے تیر کا نشانہ لگایا ارے پیغمبر اسلام آ گئے، آ کے کہتے ہیں اے ہرملا ارے میرے ششمائے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. جزاکم ربکم الخیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. الغرض تاریخ نے لکھا کہ ہرملا نے 3 تیروں والا پھل نکالا، 3 تیروں والا پھل نکالا اور اس کے بعد علی اصغر کی طرف چھوڑا. روایت میں ہے کہ اگر امام بچے کو اپنے امامت کی زور سے نہ پکڑے ہوتے تو تیر سمیت بچہ چلا جاتا. علی اصغر کے حلق پہ لگا. جزاکم ربکم الخیر الجزا. امام حسین نے علی اصغر کے خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، آسمان سے آواز آئی اگر یہ خون ناب آسمان پر چلا آیا تو یاد رکھو حسین آسمان سے زندگی بھر پانی نہ برسے گا. حسین نے زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین سے آواز آئی کہ اب زمین سے دانا نہ اگے گا. پیر انیس کہتے ہیں ارے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے آسمان کی طرف خون کو پھینکا، پھر اس کے بعد خون کو بچے ہوئے اپنے چہرے پہ ملا اور ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے نانا اب میں آپ کی بارگاہ میں اسی حالت میں آؤں گا. جزاکم ربکم الخیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ہاں حسین کے چاہنے والوں بس مکمل کر رہا ہوں مجلس. اب حسین تنہا ہو گئے، میدان مقتل میں جانے کے لیے آمادہ ہو رہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے میرے بھیا اب کیا ہوگا. کہا بہن اب حسین خود مقتل جائے گا. اب حسین خود مقتل جائے گا. حسین بہن سے آئے، رخصت کیا بہن سے، بہن نے سینے سے لگایا بھائی کو اور ایک مرتبہ بہن کہتی ہے اے میرے بھیا، اے میرے بھیا. بیویاں چاہتی ہیں ہم ہلکا بنا لیں اس کے بعد تم درمیان سے گزر جاؤ. ساری بیویوں نے ہلکا بنایا، درمیان سے حسین گزرے. ارے ایسا لگ رہا تھا
جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو حسین میدان مقتل میں آئے. کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا. کہتے ہیں مولا آئین آئین حبیب آئین آئین حبیب آئین آئین مسلم آئین آئین عباس آئین آئین علی اکبر جزاکم ربکم الخیر الجزا. حسین غضب کا جہاد کر رہے ہیں. تم نے میرے اصغر کو مارا, تم نے میرے قاسم کو مارا, تم نے میرے اولاد محمد کو مارا, تم نے میرے اکبر کو مارا. ارے حد ہو گئی, تم نے میرے چشمہ علی اصغر کو مارا, تم نے رحم نہ کیا. حسین غضب کا جہاد کر رہے تھے, مگر کیا ہوا کہ کسی نے تلوار کو پکڑا. حسین نے پلٹ کر دیکھا, ارے کوئی اور نہ تھا, ارے وہی تھا جو بچپن میں جھولا جھولاتا تھا. ارے جبریل تھے. ایک مرتبہ جبریل نے کہا اے حسین اللہ نے تمہاری جنگ کے جوہر دیکھ لیے, اب صبر کے جوہر دکھاؤ. جیسے ہی یہ سنا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے حسین نے تلوار کو نیام پہ رکھا. ارے جیسی ظالموں نے دیکھا حسین نے تلوار کو نیام پہ رکھا, بھاگی ہوئی فوج سمٹی. کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے. زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. ایک مرتبہ شمر نے آواز دی ہرملا حسین. حسین گھوڑے کی سیٹ پر ہے. ایک مرتبہ جیسی ہرملا نے غور سے دیکھا, ایک تیر لیا, ایک مرتبہ پیشانی پہ نشانہ لگایا, ایک تیر امام کی پیشانی پہ لگا. امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. عجب نہ فاطمہ زہرا نے کہا آجا میرے لال, میری آغوش میں آجا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام القلم ينقلبون. پروردگار ہماری قصص عبادت کو قبول فرما. پروردگار محمد زمانہ کو سخور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے حوالہ انسان میں شمار فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد عالم محمد جہاں جہاں شان ہے تیرے قرار کی جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد عالم محمد پہ کورونا جیسی بیماری کو انسانیت سے پوری انسانیت سے دور فرما. پروردگار جہاں جہاں شان ہے تیرے قرار فرشدہ کو بچھائے ہیں ان کی زحمتوں کو قبول و مقبول فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد کا جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوں, اگر مجھے یاد ہو نہ یاد ہو, بار اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے, سب کی دعاؤں کو مقبول فرما. بار اللہ تجھے خصوصی آخری دعائیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ انتقام خون حسین لیا جائے.